بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ انسان کی جو تخلیق ہے اس کے 4 عالم کون سے ہیں؟ انسان کی پیدائش کہاں سے ہوئی، اختتام کہاں اور کیسے ہوگا، اور انسان کن 4 عالم سے گزرتا ہے؟ جب سارے انسان حضرت آدم کی اولاد ہیں تو کوئی مشرک اور کوئی مومن کیوں ہے؟ موت کو کیسے موت آئے گی؟ ناظرین، 4 ایسے پورے اسرار عالمین ہیں جن میں ہر ایک انسان ایک مقررہ وقت تک اپنی ٹائم سپینڈ کرتا ہے، اور اس دنیا میں آنے والا ہر ایک انسان اپنی اس زندگی کے بارے میں جانتا ہے جو زندگی اس دنیا میں گزارتا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ جب سے انسان کی سب سے پہلے تخلیق ہوئی تب سے لے کر قیامت تک ہر ایک انسان بہت ساری زندگیاں جیتا ہے اور مرتا ہے۔ اس کو ہر ایک زندگی ایک دنیا کے بعد دوسری دنیا میں دی جاتی ہے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہماری زندگی کی شروعات کب سے ہوئی اور ہمیں کب تخلیق کیا گیا، اور اس دنیا میں آنے سے پہلے ہم کون سے عالم میں اپنی زندگی گزار کے آئے ہیں، اور اس دنیا کے بعد ہم نے کس دنیا میں جا کر رہنا ہے، اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ قیامت تک آنے والے ہر انسان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا دیدار کب اور کیسے کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہم کلام ہو کر اس کی وحدانیت کا اقرار کب اور کیسے کیا؟ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ کوئی بھی معلومات آپ سے اسکپ نہ ہو۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام مخلوقات میں سے انسان وہ پہلی مخلوق ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خلافت کا شرف بخشا اور اپنی خلافت کے منصب پر فائز فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق کرنے کے بعد اور زمین و آسمان بنانے کے بعد جب اس زمین کے اندر انسانوں کو آباد کرنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے مختلف حصوں سے مختلف قسم کی مٹی کو جمع کیا اور اس سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے میں امر ربی یعنی روح کو پھونکا، اور اس طرح دنیا کے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک برگزیدہ پیغمبر اور نبی ہیں۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر پیش کیا اور حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ ان کو سلام کرو اور سنو کہ یہ کیا کہتے ہیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں کے سامنے گئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے السلام علیکم کہا اور فرشتوں نے رپلائی کیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور اس سلام و جواب کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ سلام کا یہی طریقہ تمہارا اور تمہاری اولاد کا ہوگا۔ اس پر حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رب العالمین، میری اولاد کون ہے؟ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دست قدرت حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پر پھیرا تو حضرت آدم علیہ السلام کے جسم مبارک سے ان تمام تر انسانوں کی روحیں نکلنا شروع ہو گئیں جو قیامت تک اس دنیا میں آئیں گی۔ اس وقت تمام انسان جسم کے بغیر صرف ایک روح کی، ایک اسپرٹ کی شکل میں تھے، اور یہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی سب سے پہلی تخلیق اور سب سے پہلی دنیا تھی۔ اس طرح جب قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی روحیں ایک مقام پر جمع ہو گئیں تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام روحوں کو عقل اور شعور عطا فرمایا اور ان کے سامنے اپنی وحدانیت کے دلائل پیش کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ہم کلام ہوا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 172 میں ارشاد فرماتا ہے، اور اے میرے محبوب یاد کرو جب تمہارے رب نے اولاد آدم کی پشت سے اس کی نسل نکالی اور انہیں خود ان پر گواہ بنایا اور فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں آپ ہی ہمارے رب ہیں، اور یہ سب اس لیے تھا کہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہمیں اس کی کسی نے خبر ہی نہ دی۔ پیارے دوستو، یہ وہ پہلی کنورسیشن، پہلا کلام تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانی روحوں کو اپنے سامنے کھڑا کر کے ان سے فرمایا الست بربکم قالوا بلا۔ پیارے دوستو، یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب تمام انسانوں نے عالم ارواح کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو دیکھتے ہوئے اس کی وحدانیت کا اقرار کیا تو چاہیے تو یہ تھا کہ اس دنیا کے اندر تمام انسان مسلمان پیدا ہوتے اور ایمان کی حالت میں ہوتے، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ مسلمان ہیں، کچھ لوگ کافر ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس بارے میں علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب عالم ارواح کے اندر
اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں سے کلام فرمایا اور ان سے وعدہ لیا، تو اس وقت بعض روحیں ایسی تھیں کہ جنہوں نے دل و جان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان لے آئے، اور بعض روحیں ایسی تھیں جنہوں نے صرف زبان سے اس بات کا اقرار کیا لیکن دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو نہ مانا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جن روحوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو عالم ارواح کے اندر دل و جان سے اپنا خدا مانا، وہ اس دنیا کے اندر مومن اور ایمان کی حالت میں پیدا ہوئے، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ اور جن روحوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو عالم ارواح کے اندر صرف زبان سے اپنا خدا مانا لیکن دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہ لے آئے، تو وہ اس دنیا کے اندر بدبخت اور کافر پیدا ہوئے۔ پیارے دوستو، اس کائنات کے اندر 4 ایسے عالم ہیں کہ جن سے ہوتا ہوا انسان اپنے دی اینڈ تک پہنچتا ہے۔ ان میں سے پہلا عالم ارواح ہے جس کا ذکر ہم نے کیا ہے۔ عالم ارواح کے اندر تمام انسانوں کی پہلی تخلیق ہوئی اور تمام انسانوں کی روحوں کو پیدا فرمایا، اور عالم ارواح کے اندر تمام انسانی روحوں نے ایک مقررہ مدت تک زندگی گزاری، اور عالم ارواح میں زندگی گزارنے کے بعد تمام انسانی روحیں اپنے اپنے وقت کے ساتھ ساتھ اس دنیا میں آتی رہیں، اور اس طرح عالم ارواح کے بعد ہر ایک انسان کی عالم دنیا کے اندر ایک نئی تخلیق ہوئی، اور عالم دنیا عالم ارواح کے بعد یہ دوسرا عالم ہے جس میں اور آپ سن رہے ہیں، میں بول رہا ہوں کہ جس کے اندر آج ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور اس عالم کے اندر بھی ہر ایک انسان کو ایک مقررہ وقت تک زندگی دی گئی ہے، اور اس زندگی کے پورا ہونے کے بعد ہر ایک انسان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق موت کا مزہ چکھنا ہے، اور اس دنیا کو چھوڑ کر ایک نئی دنیا اور ایک نئے عالم میں چلے جانا ہے۔ پیارے دوستو، اس دنیا کو چھوڑ کر مرنے کے بعد انسان جس عالم میں جاتا ہے اسے عالم برزخ کہتے ہیں۔ جس عالم دنیا جو ہے، اس کے بعد عالم برزخ وہ تیسرا عالم ہے جس پر تمام انسانوں کی روحوں کو دنیا کے بعد ایک مقررہ مدت تک رکھا جاتا ہے، اور یہاں پر بھی ایک انسان ایک مقررہ وقت تک رہے گا۔ اور پیارے دوستو، جب کوئی بھی انسان اس دنیا میں مرتا ہے تو اس کے مرنے کے بعد اس کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، اور قبر عالم برزخ کی سب سے پہلی منزل ہے۔ اس طرح ہر ایک انسان عالم ارواح کے بعد اس دنیا میں آتا ہے، اور اس دنیا میں زندگی گزارنے کے بعد وہ مر جاتا ہے، اور مرنے کے بعد وہ عالم برزخ میں شفٹ ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اسی طرح عالم ارواح میں پیدا ہونے والے تمام انسان قیامت تک اس دنیا میں آئیں گے اور اپنی زندگی گزاریں گے۔ جب قیامت کا وقت قریب آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کو قائم فرمائیں گے اور تمام انسان ہلاک ہو جائیں گے۔ اس وقت اس روح زمین پر کوئی بھی چیز باقی نہیں ہوگی۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی بھی مخلوق باقی نہیں ہوگی۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ کوئی ہے آج کہ جس کے میری علاوہ بادشاہی ہے، اور کہاں گئے دنیا کے جبار اور متکبر لوگ؟ قیامت کے قائم ہونے کے بعد ایک لمبا عرصہ سناٹے میں گزر جائے گا۔ اس وقت تمام انسان مر چکے ہوں گے اور تمام انسان عالم برزخ میں ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جب چاہے گا تو تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ فرمائے گا، اور یہ تمام انسانوں کی چوتھی زندگی ہوگی جس کو عالم آخرت کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام انسانوں کو دوبارہ سے زندہ فرمائے گا، اور تمام انسانوں کو میدان حشر کے اندر جمع کیا جائے گا، اور تمام انسانوں کو ان کے اعمال کے بارے میں فیصلہ سنایا جائے گا۔ اور اس دن جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے اندر زندگی گزاریں گے اور اپنے رب کو راضی کر کے آئے ہوں گے، ان کو اللہ تعالیٰ جنت کی خوشخبری سنائے گا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہیں لائے ہوں گے، کفر و شرک اور بت پرستی کے اندر مبتلا رہے ہوں گے، تو اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو اور اپنے نافرمان لوگوں کو جہنم کے اندر داخل فرمائیں گے۔ اس کے بعد موت کو پتہ ہے کیسے موت آئے گی؟ موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا اور جنت اور جہنم کے درمیان ذبح کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد جہنم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمیوں کے لیے ہوگی، اور جنت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنتیوں کے لیے ہوگی۔ اور یہ عالم آخرت تمام انسانوں کا آخری عالم اور اخروی دنیا ہوگی۔ اس کے بعد کسی کو نہ موت آئے گی۔ خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کر لیا اور جنت کے مستحق قرار پائے، اور بد نصیب ہوں گے وہ لوگ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کو حاصل کیا اور جہنمی بن گئے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. آمین. ایک انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہیں نا, ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی. یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلاجیت استعمال کرتے ہیں. شلاجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں. اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں, آپ مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں اور اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں, آپ کے سپرم کاؤنٹ کم ہے, ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہیں, آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں, خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں, ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں, موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں, تو شلاجیت ضرور استعمال کریں. ایک بات دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے سننی ہے, ہمیشہ یاد رکھنی ہے, ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں اور کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدارا آپ نے استعمال نہیں کرنے. اگر آپ شلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. 3 باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے, کوئی بھی نہیں بتائے گا آپ کو. حاملہ خواتین, ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد اور 15 سے جو 20 سال کی نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہے, ایوی سیکشول پاور کو بوسٹ کرنا چاہتی ہے, تو ڈاکٹر کی ایڈوائس کے بغیر شلاجیت استعمال نہ کریں. باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمیوں اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں. بہت شکریہ.